بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تمام لوگوں کا سوال ہے، یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا سوال ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے اس سوال کے بارے میں۔ یہ سوال کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے اور کون لوگ کامیاب ہیں اور ہمیں کیسے کامیابی ملے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ تقریباً لوگوں کا اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اس کے بلکہ مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی کاروبار میں ہے، کوئی بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ کاروبار کو ترقی کرنا وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ اس کا اگر سادہ مطلب لینا چاہیں تو کوئی بندہ کسی منزل پہ جا رہا ہے، اس کو منزل تک پہنچنے کا نام کامیابی ہے۔ اور کوئی بندہ یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ اس کا مقصد پورا ہو جائے وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی نظر میں کون لوگ کامیاب ہیں اور ہمیں کیسے کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ سورۃ نور آیت نمبر 52 پارہ نمبر 18۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جو حکم مانے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو انسان حکم مانے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ خود بخود ہی غلط کام نہیں کرتا، وہ کسی غلط راستے پہ نہیں جاتا۔ اور دوسرا فرمایا، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ دیکھو ہمیں بہت زیادہ دفعہ غور کر لینا چاہیے، ہر کام میں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس چیز پہ کس کام کو کرنا ہے اور کون سے کام کو نہیں کرنا۔ ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ تینوں کام کریں گے، سب سے پہلا کام کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، پھر بھی ہم کامیاب ہوں گے، پھر بھی ہم کامیاب ہیں۔ اور دوسرا فرمایا، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اس کے احکامات کی طرف غور کریں گے پھر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا، اگر ہم پرہیزگاری اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کرنا بھی وہی کام ہے۔ اگر سیدھا اس کو دیکھا جائے تو وہی دو چیزوں میں آ جاتی ہے۔ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، یہ کامیابی ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، یہ سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 14 پارہ نمبر 30۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جو انسان اندر سے پاک ہو جائے وہ انسان کامیاب ہے۔ اس کو پھر جس بھی کام میں چلا جائے، جو بھی کام کرے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دل پاک ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ وہ انسان جس بھی فیلڈ میں جس بھی کام میں چلا جائے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اگر اس کے دل پاک ہوگا۔ وہ جس کا انسان کا دل پاک ہو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا، یہ قد افلح من تزکا، جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہے اور اس کی آخرت بھی بہترین ہے۔ آگے کچھ وضاحت کر دوں کہ کون سے کام کرنے چاہیے اگر ہم کامیاب ہونے کے لیے۔ جس بھی مقصد پہ جو بھی کام کریں، اگر یہ ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ عمل کون سے ہیں؟ 4 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، جو بھی ہم کام کریں اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ بہت سے لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے محنت کرنی ہوگی۔ بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن اس میں محنت نہیں کرتے، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے ویژن کہتے ہیں دور اندیشی کو۔ وہ جو بھی کام کر رہا ہے، جو بندہ اگر اس کو منزل قریب نہیں دکھائی دے رہی، اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، وہ جس کا ویژن مضبوط نہیں ہوگا وہ بندہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ خلوص کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، ان کا ویژن مضبوط نہیں ہوتا کہ ان کو منزل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ منزل کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھا کام اور سب سے اہم کام ہے، وہ ہے مستقل مزاجی۔ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ بھی کام کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں
وہ اخلاص کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں اور ان کا ویژن بھی مضبوط ہوتا ہے، دور اندیشی ان کو قریب نظر آ رہی ہوتی ہے منزل، لیکن وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے۔ کبھی کسی کام میں مشکلات آ گئی یا تھوڑی بہت اتار چڑھاؤ آ گیا، یہ تو دنیا کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ ہر کام میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی مشکل، کبھی پریشانیاں، کبھی زیادہ کام چلنا شروع ہو گیا، کبھی کم ہو گیا۔ جو انسان مستقل مزاج کے ساتھ لگا رہے گا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کا کامیابی کے سادہ فارمولہ اگر آپ بتانا چاہوں، میں آپ کو سادہ سے بتانا چاہوں، وہ یہ ہے کہ کامیابی کام سے ہے۔ جو انسان کام کرتا رہتا ہے اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اگر ناکامی ناکام کرنے سے ہے۔ جو انسان کام نہیں کرتا اس کو کامیابی بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اچھے کاموں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔